بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 92۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجہول العین اور مجہول الحال، راوی کی بحث۔ ضعیف حدیث کی بحث چل رہی تھی، اور وہ ضعیف حدیث جس میں راوی ضعیف ہو، اور پھر ضعف کی 10 وجوہات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی تھی، اور 8ویں قسم راوی کا مجہول ہونا یہ زیر بحث تھا۔ راوی کے مجہول ہونے کی کئی صورتیں تھیں، اور ان میں سے ایک قسم آج مجہول العین اور دوسری قسم مجہول الحال کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فَإِن سُمِّيَ الرَّاوِي وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك۔ فرماتے ہیں کہ اگر راوی کا نام تو لیا جائے لیکن اس سے روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہو تو اس کو مجہول العین کہتے ہیں۔ جیسے کہ مجہول العین یہ مبہم راوی کی طرح ہے، جس کو صرف ذکر کیا جائے لیکن اس کا نام نہ لیا جائے، جیسے اخبرنی رجل۔ تو ان دونوں کا حکم ایک ہے، مجہول العین اور مبہم کا حکم ایک ہے۔ مبہم کی تفصیل باقاعدہ پیچھے گزر چکی ہے، اور اس کی کے بارے میں حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا حکم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ راوی کا نام لیا جائے اور اس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہو تو وہ مجہول العین ہے، اس کا حکم، اور مبہم کا حکم ایک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں الا یوثقہ غیر من ينفرد به عنه على الاصح۔ مجہول العین اور مبہم کی روایت ضعیف ہے، لیکن اگر اس کی توثیق وہ شخص اس کی توثیق کی جائے، یعنی کوئی امام فن اس کی توثیق کرے تو پھر اس کی روایت معتبر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی توثیق وہ شخص کرے جو اس سے روایت کرنے میں جو متفرد ہے وہ اس کے علاوہ ہو، یعنی کوئی اور امام فن اس کی توثیق کرے۔ اور یہ اصح مسلک ہے، اور اصح مسلک کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک اور مسلک بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جو اس سے روایت کرنے میں متفرد ہے وہ اس کی توثیق کرے تو بھی یہ ضعف سے نکل جائے گا، لیکن یہ اصح مسلک نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ضعف سے نکل جائے وَكَذَا مَن يَنْفَرِدُ عَنْهُ إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ، وہ شخص اس کی توثیق کرے جو اس سے روایت کرنے میں متفرد ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ضعف سے نکل جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو اس سے روایت کرنے والا ہے یہ اہل جرح و تعدیل میں سے ہے۔ اگر یہ اہل جرح و تعدیل میں سے ہے تو اس کی توثیق معتبر ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا مجہول العین اور مبہم وہ دو صورتوں میں ضعف سے نکل سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی امام فن اس کی توثیق کرے اور اس کو ثقہ قرار دے، اس کے بارے میں حکم لگائے ثقاحت کی، اور یا وہ جو اس سے روایت کرنے والا ہے وہ اگر خود امام فن ہے، جیسے امام بخاری اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی روایت بھی معتبر ہو جائے گی۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے مجہول العین هو من عرف اسمه لیکن لم يعرف علماء الحدیث الا بروایت واحد عنه۔ مجہول العین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نام تو سامنے آئے، نام معروف ہو، لیکن محدثین کے ہاں وہ معروف نہیں ہے مگر صرف ایک شخص کی روایت کے ساتھ۔ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب راوی سے روایت کرنے والے بکثرت ہو تو وہ اس کی جو حالت ہے مجہول ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ معروف کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے راوی ہے جن کی روایت کرنے والا صرف ایک ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم حدیثی مردود کالمبہم فلا يقبل حدیث کما ثبت فی بعض النسخ، یعنی اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نہیں کہ فلا يقبل حدیث، لیکن بعض نسخوں میں یہ الفاظ بھی ہے۔
اور نور الدین ادھر صاحب پھر وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث مقبول ہوگی ان دو امور میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اور وہ پر ہم نے بتا دیا. وترتفع جہالت العین بروایت اثنین عنہ، البتہ انہوں نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر اس سے روایت کرنے والے دو ہو تو اس سے بھی اس کی جہالت اٹھ جائے گی، لیکن پھر بھی اس کی حدیث مقبول نہیں ہوگی، یعنی مجهول العین سے نکل جائے گا اور وہ مجهول الحال میں یا مستور کی فہرست میں آ جائے گا. اور مجهول الحال اور مستور وہ پھر مجهول العین کے بنسبت اس میں ضعف مزید کم ہے، لیکن آگے آ جائے گا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اس کو غیر مقبول حدیث میں شمار کیا ہے. بل یصبح من مرتبۃ المجهول او المستور، یہ پھر مجهول العین کے مرتبے سے نکل کر مجهول الحال یا مستور کے مرتبے میں آ جائے گا، اور مجهول الحال اور مستور کا جو مرتبہ ہے وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا. فرماتے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اب ان روا عنہ اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، اور اگر اس سے روایت کرنے والے دو آ جائے یا دو سے زیادہ ہو لیکن اس کی توثیق نہ کی گئی ہو تو اس کو مجهول الحال کہتے ہیں، اسی کو مستور بھی کہتے ہیں. مجهول العین اور مجهول الحال میں فرق سامنے آ گیا، یعنی راوی غیر معروف ہو اور اس سے روایت کرنے والے کم ہو تو اگر روایت کرنے والا ایک ہے اور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی تو مجهول العین ہے، اور اگر اس سے روایت کرنے والے دو یا زیادہ ہو کسی نے توثیق نہیں کی تو اس کو مجهول الحال کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 4 مسلک بیان کیے ہیں. بعض کا مسلک نقل کیا ہے کہ وہ مجهول الحال کی روایت کو مطلقاً قبول سمجھتے ہیں. یہ پہلے بیان کیا کہ یہ بہت کم ضعف ہے، ضعف کا درجہ بہت کم ہے، اس لیے بعض نے اس کی روایت کو مطلقاً قبول قرار دیا ہے. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کو مقید یعنی طور پر وہ قبول کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، یعنی شرائط کے ساتھ یہ مقبول ہے. تیسرا مسلک احناف کا مسلک ہے. احناف نے بھی آگے آ جائے گا، انہوں نے اس کے مستور الحال کی روایت کو قبول قرار دیا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہے. چوتھا مسلک ابن حبان رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقد قبل روایتہ جماعت بغیر قید وردها الجمہور، ایک جماعت نے اس کی روایت کو بغیر قید کے قبول کیا ہے اور جمہور نے اس پر رد کیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ مستور کی روایت اور اس جیسے جو راوی ہے اس کی روایت جس میں احتمال ہے، ضعف کا احتمال ہے، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، نہ مطلقاً اس کو رد کیا جائے گا اور نہ اس کے مقبول ہونے کا قول اختیار کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ موقوفۃ الی استبانۃ حالہ، یہ موقوف ہوگا اس کے حالت کی وضاحت کی طرف، جیسے کہ امام الحرمین نے اس کو بالجزم یہ بات کی ہے، اور اسی طرح کی بات ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس راوی کے بارے میں جس پر جرح کی گئی ہو اور وہ جرح غیر مفسر ہو. تو اسی طرح جیسے جرح غیر مفسر کمزور جرح شمار ہوتی ہے، تو ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کو موقوف قرار دیا ہے. تو یعنی یقینی طور پر اس پر مردود کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا، یقینی طور پر مقبول کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا، بل اس پر عمل کو موقوف قرار دیا جائے گا. تو یہ درمیانہ حکم ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اصول حدیث میں ہم موقوف کا حکم لگاتے ہیں تو یہ بھی مردود کی فہرست میں چلی جاتی ہے. نیچے نور الدین ترسا فرماتے ہیں مجهول الحال کی تعریف من روا عنہ اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کی تجریح بھی نہ کی گئی ہو. اگر تجریح کی گئی ہو تو چاہے اس سے روایت کرنے والے کئی کتنے نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ضعیف شمار ہوگی اگر جرح مقبول ہو. واختار المصنف في حكم رواية المستور أن فيها الاحتمال هي موقوفة إلى استبانة حاله، قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد ونقله ابن صلاح عن بعض الشافعية. یہ ایک نقطہ بتایا کہ جو ایک جماعت نے اس کی روایت کو قبول کیا ہے تو ابن صلاح نے یہ بعض شوافع سے نقل کیا ہے. قال ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم.
اور وہ فرماتے ہیں کہ اس رائے پر، یعنی بعض جو شوافع کا مسلک ہے، اس رائے پر عمل زیادہ اچھا ہے. جو مشہور کتب حدیث میں جو روات مذکور ہے، جو پہلے زمانے کے ہیں یعنی قدیم زمانے کے ہیں، جن کے احوال معلوم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان روات کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی روایت مقبول ہے. تو بہرحال یہ ایک درمیانہ قول ہے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو روات قدیم زمانے کے ہیں، تو قدیم زمانے جتنا انسان قدیم زمانے کی طرف جاتا ہے اتنے احوال کسی کے معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر قدیم زمانے کے جو روات ہیں ان میں سچائی، دیانتداری، تقوی، طہارت، پرہیزگاری زیادہ ہے. لہٰذا یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم بعض شوافع کے اس مسلک پر عمل کر سکتے ہیں کہ ان کی روایت مقبول ہے. وممن قبل روایت المستور الامام ابی حنیفہ، مستور کی روایت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قبول کیا ہے. وہ ہوئے تابعی متأخر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہے اور آخری متأخرین تابعین میں سے ہیں. عاش فی عصر اتباع التابعین، زیادہ تر ان کی زندگی تبع تابعین کے زمانے میں گزری ہے. فقبل روایت من لم یظہر فی جرح، انہوں نے ان روات کی روایت کو قبول قرار دیا ہے جس میں جرح واضح نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے لأن غالب الحال فی عصرہ العدالۃ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عام طور پر عدالت اور ثقاہت عام تھی. متواتر حدیث کی وجہ سے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد کے ہیں. ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. فمن کان من هذه الطبقات یقبل، لہذا جو ان طبقات میں سے ہو اور وہ جرح اس پر غیر مفسر ہو یا وہ مستور میں سے ہیں، تو ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا. اور جو ان کے علاوہ ہے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر اس میں توثیق کو تلاش کیا جائے گا. اگر ان کے بارے میں صراحتاً توثیق آ جائے تو ان کی روایت کو پھر قبول کیا جائے گا. البتہ اس بارے میں ابن حبان کا مسلک ذرا زیادہ وسعت پر مبنی ہے اور ذرا زیادہ نرم ہے. وتوسع فی ھذا ابن حبان فقبل روایت المجہول اذا وقع فی الاسناد بین ثقتین، انہوں نے مجہول کی روایت کو قبول قرار دیا ہے جب دو ثقہ کے درمیان میں آ جائے، یعنی اس سے روایت کرنے والا بھی ثقہ ہو اور وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہے، ان دونوں کی توثیق مل جائے تو اب ان کے درمیان میں جو ہے اس کو بھی توثیق سمجھا جائے گا اور اس کو کی روایت کو قبول کیا جائے گا. البتہ یہ کہ یہ حدیث اگر منکر نہ ہو، یعنی ایسا متن نہ ہو جس کا مضمون کسی اور سے منقول نہ ہو. اگر اس کا مضمون کسی اور سے منقول ہے تو پھر اس میں نرمی کی جائے گی. یہ ابن حبان رحمۃ اللہ کا مسلک ہے. اوپر جرح غیر مفسر کا ذکر آیا تھا، تو بنیادی طور پر اس کی بحث کا موقع یہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ آگے جب جرح و تعدیل کی مباحث آئیں گے تو اس میں یہ جرح مفسر اور جرح غیر مفسر کا ذکر بھی آ جائے گا. جرح یعنی کسی راوی پر جرح ہو کہ یہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، تو اس کے بارے میں اگر یہ قول کیا جائے کہ وہ غیر ثقہ ہے. اب اکثر و بیشتر تو روات کے بارے میں جو ائمہ جرح و تعدیل ہے وہ ذکر بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جرح کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کا حافظہ درست نہیں ہے. جرح کے جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں ان وجوہات میں سے کوئی ایک ذکر کر دیتے ہیں. تو اگر وہ وجہ ذکر کرے جو جرح کا سبب ہے تو اس کو جرح مفسر کہتے ہیں، اور ایک وہ جرح ہے جو وجہ ذکر نہیں کرتے تو اس کو جرح مبہم کہتے ہیں. تو جو جرح غیر مفسر ہے وہ بنسبت جرح مفسر کے کمزور جرح ہوتی ہے. وہ الجرح الذی لم یذکر سبب، وہ جرح جس کا سبب ذکر نہ کیا گیا ہو. ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک یہ کہ اس سے جرح ثابت نہیں ہوتا، لیکن لکنہ یوقع ریبۃ یوجب مثلها التوقف، لیکن اس یہ کچھ شک کو واقع کر دیتا ہے جس شک کے ذریعے سے توقف ثابت ہوتا ہے، یعنی اتنا شک اس سے ثابت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل کو موقوف قرار دیا جائے گا. وجرى على ذلك طائفة من المحققين، محققین میں سے ایک جماعت اس طرف گئی ہے. ورا بعضهم انه يعمل بالجرح غیر مفسر، اور بعض علماء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ جرح مفسر پر عمل کیا جائے گا، جرح غیر مفسر پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کی بنیاد پر اس حدیث کو غیر مقبول قرار دیا جائے گا، اس راوی کو ضعیف کا شمار کیا جائے گا. اس کے بعد ابن نور الدین طر صاحب ان دونوں کے درمیان، ان دو مسلکوں کے درمیان
فرق بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ جو فرق ہے یہ نتیجتاً ایک ہو جاتا ہے، جو پہلے بھی ہم نے بیان کیا۔ والفریقان متفقان علی عدم الاحتجاج بخبری، یہ دونوں جماعت اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی تعدیل ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو ابن صلاح رحمۃ اللہ کے جو مخالفین ہیں ان کے نزدیک اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ثابت الجرح ہے، یعنی اس کے بارے میں جرح ثابت ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین فرق انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فتنبہ ولا تغلط كما غلط من ظن ان على قول ابن صلاح تعطل فائدة الجرح المجمل، اس بات کو سمجھ لیجئے اور وہ غلطی نہ کرے جو بعض حضرات نے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال یہ حافظ ابن حجر نور الدین عطر صاحب نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم مجہول العین اور مجہول الحال سے متعلق کچھ مزید باتیں ذکر کرتے ہیں۔ التسہیل فی علوم الحدیث شیخ علی نائب بقائی کی ہے، انہوں نے بھی مجہول عین اور اس کے بارے مجہول الحال کے بارے میں بحث کی ہے، انہوں نے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ بات ذکر کی ہے کہ مجہول راوی کی روایت اس کی توثیق اگر متأہل توثیق کرے، چاہے وہ اس سے روایت کرنے والا متفرد ہو یا متفرد نہ ہو، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا، قلت یشترط بشرط الا يعارض توثیق المتأہل جرح غیرہ للمجہول، یہ اس شرط کے ساتھ کہ جو متأہل کی توثیق ہے وہ اگر اس کی کسی نے تجریح کی ہے تو یہ اس کے منافی نہ ہو، یعنی اگر اس مجہول راوی کی اگر کسی اور امام فن نے تضعیف کی ہے تو اب جو متأہل کی توثیق ہے اس کو قبول کرنے میں غور و فکر کیا جائے گا۔ کہ انہوں نے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ سے ایک فائدے کی بات ذکر کی ہے کہ بعض حضرات نے اس موقع پر یہ کہا، ان کان المنفرد بالروایت عنہ لا یروی الا عن عدل کابن مہدی و یحیی بن سعید القطان فاکتفینا فی التعدیل بواحد قبل والا فلا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس سے جو روایت کرنے والا وہ ان جیسے ائمہ ہیں تو اور جو صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں تو بھی اکیلے کی روایت سے بھی اس کو ثقہ شمار کیا جائے گا، اس پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہ ایک اور فائدے کی بات ذکر کی ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مجہول العین ہے یا مجہول الحال، یہ جرح بہت کمزور جرح ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو 8ویں مرتبے میں ذکر کیا ہے، تو اسی وجہ سے اہل علم مختلف قرائن ذکر کرتے ہیں۔ یہی بات شیخ علی نائب بقائی نے بھی ذکر کی ہے کہ جو علماء کرام کا اختلاف ہے مجہول اور مستور کی روایت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جرح ہے یہ بہت کمزور جرح ہے، اس لیے اس کو مکمل رد بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس مطلقاً قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں غور کر کے قرینے کے ذریعے سے موقع محل، اور یہ ذکر کیا ہے کہ براہ راست اس سے روایت کرنے میں اگرچہ یعنی توقف کیا جائے گا، لیکن تعارض و ترجیح کے باب میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے، دو روایتوں کے درمیان اس روایت کے ذریعے سے کسی کو ترجیح ہم دے سکتے ہیں، یا تطبیق کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس راوی کے بارے میں صراحتاً توثیق کی جائے اور اس کے باطن کے بارے میں بتا دیا جائے وہ اولا ہوتا ہے، یہ راوی اس کے بنسبت کمزور ہوگا، اور اس کی مثال انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے پیش کی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں کہ میں آپ کو پہچانوں نہیں، کیونکہ میں تو تمام لوگوں کو نہیں پہچانتا، البتہ تم کسی ایسے بندے کو لے آؤ جو
آپ کو پہچانتا ہے. وہ اگر کہے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں تو ٹھیک ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیسے اس کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امانت دار ہے اور ثقہ ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے جس کی وجہ سے تم یہ فیصلہ اس کے بارے میں کرتے ہو کہ دن اور رات یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ان کا جانا آنا آپ کے سامنے میں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو اس طرح تمہیں نہیں پہچانتا. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ کاروبار میں معاملہ کرتے ہو جس سے پتہ چل جائے کہ یہ متقی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا معاملہ بھی نہیں کیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم سفر میں تمہارا رفیق ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں پتہ چلے کہ یہ بہت عمدہ اخلاق والا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سفر بھی نہیں کیا ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو نہیں پہچانتے. اور پھر اس شخص سے کہا کہ کوئی ایسے بندہ لے کے آؤ جو آپ کو پہچانتا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل پہچان تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ رہے اور پھر وہ اس کے بارے میں شہادت نقل کرے. تو اگر کسی راوی کے بارے میں اس قسم یعنی خوب تحقیق کے بعد کوئی رائے قائم کی جائے تو وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ثقہ ہوتا ہے. اور اس کے جو مجہول العین اور مجہول الحال کے بارے میں جو بیس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی. البتہ یہاں چند نقطوں کی باتیں جو شیخ ابراہیم اللاہم نے اپنی شرح میں بیان کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول کی دو قسمیں بتائی ہے، ایک مجہول العین اور ایک مجہول الحال، تو متقدمین کے کلام میں اس قسم کا فرق نہیں کرتے. وہ مجہول کی بحث تو کرتے لیکن مجہول کو دو قسموں میں کہ ایک روایت کرے تو اس کو مجہول العین، روایت کرے تو پھر مجہول الحال میں. یہ فرق متقدمین کے کلام میں موجود نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جہالت ختم کرنے کے لیے جو ضابطہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا یہ ضروری بھی نہیں، بلکہ مختلف امور کے ذریعے سے جہالت ختم ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں راوی اور اس کے عہد کو بھی دیکھا جائے گا. اگر اس کا زمانہ متقدمین کا ہے تو اس کی یعنی اس کو ثقہ قرار دیا جا سکتا ہے اور بہت کمزور قرینے کے ذریعے سے بھی اس کی توثیق. اسی طرح اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو مجہول کی روایت میں جو متن ہے اس متن میں اگر نکارت ہے تو بھی اب توثیق کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوگی. اگر نکارت ہے تو اس میں زیادہ یعنی